بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر حضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں اس ماہ مبارک کے آغاز ماہ کے اعتبار سے جمعۃ المبارک کے عنوان سے خاص طور سے سورہ مبارک لإیلاف قریش کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ سورہ بہت عظیم ہے۔ اس سورہ کی عظمت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ جو شخص بھی سورہ قریش، اس میں صرف 4 آیتیں ہیں بسم اللہ کے علاوہ، ان 4 آیتوں کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے نامہ اعمال میں 10 گنا زیادہ حسنات لکھے گا ان کی تعداد سے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ شاید آپ تک یہ نیوز پہنچی ہو کہ اس مرتبہ اب تک یہ 7واں مہینہ ہے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اور 7ویں مہینے تک 10 کروڑ افراد نے خانہ کعبہ کی زیارت کے شرف کو حاصل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ 10 کروڑ کے اعتبار سے پلس 10 کر دیجئے تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے۔ سورہ لإیلاف قریش پڑھنے والوں کے لیے، 4 آیتیں پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے حبیب کا فرمان کہ جتنے افراد خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ حسنات ہیں جو لکھے جائیں گے، اور جو خدا کے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں ان اعتکاف کرنے والوں کے بھی 10 گنا زیادہ تعداد میں نیکیاں لکھی جائیں گی یہ سورہ قریش کی تلاوت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ جو شخص بھی سورہ لإیلاف قریش کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اسے قیامت میں ایسے محشور کرے گا کہ وہ جنت کی سواری پر بیٹھا ہوا ہوگا، باقی پبلک پیدل چلے گی اور سورہ قریش کا قاری سواری جنت پہ چلے گا، یہاں تک کہ وہ سواری جنت اسے لے کر جنت کے دسترخوان نور تک پہنچائے گی۔ اللہ اکبر! امام کے الفاظ ہیں گھر تک نہیں دسترخوان تک پہنچائے گی، قبر سے اٹھائے گی سواری، پک اینڈ ڈراپ کیسا ہے؟ اللہ اکبر! پک یہاں سے ڈراپ وہاں پر ہے۔ سورہ قریش کی تلاوت کی برکتیں۔ پھر ایک اور روایت سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگر کسی انسان کو کسی کھانے پر شک ہو، آج کل تو موسم کے اعتبار سے کچھ کھانے ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت سے موافقت نہ کرتے ہو، شک ہو کہ کھاؤں تو کہیں نقصان نہ ہو جائے اور دل بھی چاہتا ہو کھانے کا، تو سورہ قریش کی تلاوت کر کے کھانا کھائیے، کھانا نقصان نہیں دے گا، مگر جو اس سے پہلے کی ذمہ داریاں وہ الگ موضوع ہیں، صرف نقصان کی بات کی ہے۔ حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، واجبات واجبات ہیں، مستحبات مستحبات ہیں۔ سورہ قریش پاک اور پاکیزہ غذاؤں پر اس وقت پڑھیے جبکہ آپ کو یہ خوف ہو کہ یہ مجھے نقصان نہ دے دیں، تو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ آپ پڑھ کر کھائیے تو نقصان سے محفوظ رہیے گا۔ پھر اگر اس سورہ کو تلاوت کریں اور پانی پر دم کر دیں، آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ناقص غذاؤں کے اعتبار سے، کمزور غذاؤں کے اعتبار سے انسان کی بیماریاں، خاص دل کی بیماریاں، پتہ نہیں چلتا، ڈائیگنوز نہیں ہو پاتا کہ مسئلہ دل کا ہے، دل میں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو اگر کوئی انسان سورہ قریش کی تلاوت کرے پانی پر دم کر کے کسی ایسے مریض پہ چھڑکے جس سے دل کی پرابلم ہو اور سولو نہ ہو رہی ہو، خدا اسے اس مرض سے نجات عطا فرما دیتا۔ سورہ قریش کی 4 آیتوں میں 3 برکتیں میں نے آپ تک پہنچا دی۔ سورہ قریش میں کیا ہے؟ کچھ تذکرہ ہے نعمتوں کا، خدا یاد دلا رہا ہے۔ مکے میں نازل ہوا، نمبر 24 ہے سورہ کا نزول کے اعتبار سے۔
قرآن کے لحاظ سے نمبر 106 ہے، آخری پارے کے اندر ہے، سب کو زبانی یاد ہے، چھوٹا سا سورہ ہے۔ خدا یاد دلا رہا ہے ان نعمتوں کو جو خدا نے مکے والوں پر نازل کی، اور شاید میں سب کا سب تفصیل بیان کرتا، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے اتنی بات کہ سردی کے موسم کو دیکھتے ہوئے لفظ شتا کے الفاظ تک پہنچایا ہے۔ ایک سردی ہے، گرمی ہے، اور یہ دونوں موسم خدا نے بیان کیے سورہ مبارکہ لإلاف قریش میں۔ ترجمہ لإلاف قریش یاد رکھیے، بظاہر تو قریش کا نام لیا، قریش نکلا ہے قرش سے، قرش کہتے ہیں تاجر کو، تو جو تجارت کر کے کھاتے ہوں انہیں قریش کہا جاتا ہے، اور خاص طور سے نضر بن بنی کنانہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے قریش۔ الگ الگ تعریفیں ہیں۔ لإلاف قریش، قریش کے ایلاف کے لیے خدا نے ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جبکہ وہ سفر کرتے تھے سردی کا اور گرمی کا، تو خدا نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ یہ سفر کرتے تھے جانب یمن جب سخت سردی پڑتی تھی، اور جب سخت گرمی پڑتی تھی سفر کرتے تھے جانب شام، موسم کے اعتبار سے۔ سردی میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں شام جاتے تھے مال تجارت کو لے کر۔ سردی کا موسم بھی مومن کے لیے حسین تر ہے کہ راتیں طویل ہیں عبادت کے لیے، اور ارشاد فرماتے ہیں راتوں کی طولانیت کے اعتبار سے امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں بیداری نیند کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ بہت غور کیجئے، بیداری نیند کی لذت کو بڑھا دیتی ہے، اور چونکہ راتیں طویل ہیں تو قیام حسین لگتا ہے، اور دن چھوٹے ہیں تو روزے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ سردی کے موسم میں رات بھی کام کی ہے اور دن بھی کام کا، دن چھوٹا تو روزے اچھے گزرتے، راتیں طولانی ہیں تو خدا سے باتیں کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اسی عنوان کے تحت میں کہ اگر انسان چاہتا ہو کہ اس کے کھانے میں لذت ہو جائے تو بھوک انسان کے کھانے کی لذت کو بڑھاتی ہے۔ ایک جملہ کافی ہے، ہم وقت دیکھ کر کھاتے ہیں، امام چاہتے ہیں ہم خواہش کو مد نگار رکھ کر کھائیں۔ جتنا انسان بھوکا رہے گا اتنا کھانے میں لذت پیدا ہوگی۔ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں قیام اللیل اور صیام النہار، رات کی عبادت اور دن کا روزہ انسان کے دونوں معاملات کو بہتر کرتا ہے۔ نیند بھی اچھی ہو جاتی ہے اور خوراک میں بھی مزہ آتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دو جملے سے آپ کی خدمت